ایوب خان کے دور میں انڈسٹری نے بہت ترقی کی، کارخانے بنے۔ اس دوران حالات کچھ اس قسم کے ہو گئے کہ ہندوستان کے ساتھ کشیدگی بڑھتی رہی، جنگ کرنی پڑ گئی مجبوراً۔ سن 65 کی جنگ، اب یہاں تک آپ دیکھیں ایوب خان نے جنگ لڑی، اور اس طرح سے لڑی کہ پہل ہندوستان نے کی۔ سیالکوٹ اور لاہور کی طرف سے ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ وہ حملہ کرے گا۔ اچانک حالات تو خراب تھے، پاکستان کو تو انہوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا، آج تک تسلیم نہیں کیا۔ آج دیکھیں اب کیا حالت ہو رہی ہے مسلمانوں کی، اور یہ مودی جو ہے، مودی کو چھوڑیں آپ، دوسری پارٹیاں سب ایک ہی جیسی ہیں۔ پاکستان کے سلسلے میں کسی کے پاس کوئی ہمدردی نہیں ہے ہندوستان میں، تو صرف کشمیر کی وجہ سے اقوام متحدہ میں قراردادیں موجود ہیں جن میں نہرو کے سائن ہیں کہ رائے شماری کرائی جائے گی اگر مسلمان جو ہیں۔ اصول ہی یہی تھا، تقسیم کا اصول یہی طے ہوا تھا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پاکستان میں ان کو شامل کیا جائے گا، اور جہاں پر ہندوؤں کی اکثریت ہے وہ علاقے ہندوؤں کو دیے جائیں گے۔ تو کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، تو انہوں نے سائن کیے باقاعدہ، نہرو نے اقوام متحدہ میں قراردادیں پڑھی ہوئی ہیں کہ پلیبسسٹ کرایا جائے گی، رائے شماری کرائی جائے گی، اور پوچھا جائے گا کہ ہاں آپ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ۔ لیکن وہ آج تک نہیں ہوا، اور آج اس نے کیا کیا، وہ جو دفعات تھیں اس نے بھی وہ ختم کر دی ہیں مودی نے۔ نہرو وغیرہ تو عرصہ دراز ہوا، مر گئے، خاک میں مل گئے، خاک ہو گئے۔ تو 65 کی جنگ میں ہمیں فتح ہوئی، یہ حقیقت ہے کہ اس نے صدر ایوب خان نے بہت اچھی طرح سے فوجوں کو لڑایا، وہ سپریم کمانڈر بھی تھے۔ جب دیکھا ہندوستان نے، ہندوستان کی زیادہ دوستیاں سی، وہ مسلمانوں کو تو ویسے بھی یورپین جو ہے وہ پسند نہیں کرتے۔ تعلق تو امریکہ کے ساتھ، امریکہ پاکستان بنے تو ہمیں امریکہ نے انوائٹ کیا تھا، اور ہندوستان کو رشیا نے انوائٹ کیا تھا۔ جب عالم وجود میں آئے دونوں ملک، تو لیاقت علی خان امریکہ چلے گئے، وہاں انہوں نے جا کر تقریر وغیرہ کی، سارا کچھ بتایا کہ ہم کیسے ایشیا میں کام آ سکتے ہیں یا کیا کچھ ہوگا۔ تو ادھر وہ نہرو وغیرہ جو تھے وہ رشیا کی طرف چلے گئے۔ ہماری آپ دیکھیں ساری ٹیکنالوجی ہے امریکی کی ہی ہے، ہمارے پاس آرمامنٹ وغیرہ ابتدا امریکن ٹیکنالوجی سے ہوئی، تو اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی حد تک ہم خود کفیل ہیں۔ میزائل ٹیکنالوجی بے نظیر بھٹو نے لے کر دی تھی شمالی کوریا سے۔ 65 کی جنگ جب عروج پر تھی اور ہم فتح کے قریب تھے، تو یہ جو بڑے ملک ہیں ترقی یافتہ، یہ آسٹریلیا ہو گیا، انگلینڈ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، یہ سارے لوگ، جرمنی، یہ بیچ میں کود پڑے۔ رشیا، انہوں نے جناب تاشقند میں سب کو بلا لیا کہ نہیں یہ جنگ جو ہے ختم ہونی چاہیے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ انڈیا کو شکست ہو جائے گی مکمل، تو پاکستان کے ساتھ تو ان کی ہمدردی نہیں تھی، تو تاشقند میں معاہدہ ایک طے پایا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھے اس وقت اس کے ایوب خان کے، تو جب معاہدہ طے پا گیا، سائن ہونے والے تھے، تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ یہ جو شک ہے اس کو ہٹا دیں۔ ایک ایسی شک تھی، وہ مانتا نہیں تھا اس کو، کہتا تھا کہ نہیں آپ اس معاہدے پر سائن نہ کریں، ایوب کو کہتا تھا۔ بات بڑھتی گئی، آخر وہ جب اس نے دیکھا کہ یہ مان نہیں رہا، تو ذوالفقار علی بھٹو واپس آ گیا، اور ایوب نے سائن کر دیے معاہدے پر۔ تو جہاں جہاں معاہدے میں یہ تھا کہ جہاں جہاں فوجیں جہاں سے شروع ہوئیں وہاں واپس جائیں، تو ہم نے جو فتح کیے ہوئے علاقے تھے مجبوراً ہمیں واپس دینے پڑے ہندوستان کو۔ اب بھٹو صاحب آئے اور انہوں نے آ کر یہاں تحریک شروع کر دی اسی پوائنٹ پر، تو وہ جناب پھر بھٹو نے تحریک چلا دی ایوب خان کے خلاف۔ سارے پنجاب میں ایوب خان کے خلاف، ایوب کتا، ہائے ہائے، یہ وہ، کالج اسٹوڈنٹس کو باہر نکال لیا اس نے اپنی تقریروں کے بال بوتے پر۔ مقرر تو تھا وہ، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ بہرحال
مداری کی طرح آخر تک ڈبی اس نے نہیں دکھائی کہ جس میں وہ کہتا ہے نا کوئی مداری آپ دیکھیں کہ اس میں سانپ ہے لیکن آخر تک سانپ نکلتا نہیں ہے. اس میں یہ بہت زیادہ گٹس تھے، عوام کو کھینچنے کی تقریر اتنی اچھے انداز میں وہ کرتا تھا کہ لوگ سمجھ آئے یا نہ آئے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. اور کیا ہوا، کیوں ایوب کے خلاف ہو گئے؟ لوگوں نے سمجھا کہ اس نے غداری کی ہے، یہ ہمارے فتح کیے ہوئے علاقے کیوں واپس دیے، یہ اور بھی وجوہات تھیں. بہرحال ایوب خان نے چھوڑ دیے اور وہ ریحانہ ان کا گاؤں تھا، وہ صدارت وغیرہ چھوڑ کر اپنے گاؤں چلے گئے. اس نے کہا سنبھالو حکومت.